العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ یونس کی آیت نمبر 88، 79، 90، 91 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ مناجات کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وقال موسیٰ نے عرض کی اللہ سے ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ عرض کی کہ یا اللہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو بہت دنیا دی، مال و دولت دی ہے دنیا میں۔ کس نے عرض کی؟ اللہ سے عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ آگے حضرت موسیٰ عرض کریں ربنا، اے میرے رب، لیضلوا عن سبیلک، یہ اس دولت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، موسیٰ کے پاس دولت ہے، مال ہے، اس سے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آگے عرض کی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنون، اے میرے مالک برباد کر دے، ان کے مال کو ختم کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ بد دعا دی کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب کیا؟ دو بندے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ اب اس سے پتہ پڑا دعا کرنا اور آمین کہنا دونوں کے برابر اجر و ثواب ہے۔ دعا موسیٰ کر رہا ہے، آمین ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ فلا یؤمنوا، اور پھر یہ ایمان نہ لیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، تاکہ یہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے قبول کر لی ان کی دعا کو۔ فاستقیما، پس تم ثابت قدم رہو، ولا تتبعان، ہرگز نہ چلنا، سبیل ان کے راستے پر، لا یعلمون، جو جاہلوں کا راستہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ بددعا جب لگی تو بددعا نے کیا کام کیا؟ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسرائیل بحر، کہا کہ ہم پار لے گئے بنی اسرائیل کو سمندر سے۔ فرعونی دشمن تھے، بنی اسرائیل کے دشمن تھے۔ بنی اسرائیل آگے چلے، فرعونی پیچھے لگے، فَأَتْبَعُهُمْ، پھر پیچھا کیا انہوں نے، فرعون وجنودہ، فرعون نے، اس کے لشکر نے، بغیاً وعدوا، سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے، حتیٰ یہاں تک اذا ادرکہ الغرق، ہم نے اسے غرق کر دیا، ہم نے اسے دریا نیل میں غرق کر دیا۔ اب میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں کہ یہ تو بڑی لمبی تفسیر سورہ بقرہ میں بتا چکے ہیں کہ ایسا مارا، 12 راستے نکلے، پھر 12 کس طرح نکلے، وہ تفصیل آج گزر چکی ہے۔ اب جب فرعون غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ، اب وہ ایک انگلی باہر نکالنے لگا، ایک انگلی باہر ایسے کر کے کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ،
کہا کہ میں بھی اس سچے خدا پر ایمان لایا، بھی بنو اسرائیل، جو کہ بنی اسرائیل کا رب ہے، وانا من المسلمین، کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، وقد عصیت قبل، لیکن وہ نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، زمین پر فساد پھیلاتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل عرض کرنے لگے، کہا کہ مجھے 2 دفعہ بڑا شدت کا جلال آیا۔ ایک تو جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، مجھے بڑا جلال آیا ابلیس پر۔ اور پھر جب فرعون کو جب غرق کیا گیا، ابھی بھی وہ آ رہا تھا، انگلی اٹھانے لگا، میں نے مٹی اٹھائی دریا سے اس کے منہ میں بھر دی، کیونکہ اور اس کے انگلی پر اپنا پر ڈال دیا، رب کو رحم نہ آ جائے کہ ظالم تھا، یہ ظالم کتنا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو کٹوا کے پھوا دیا تھا، کتنا ظالم تھا، اپنے سامنے کسی کو اٹھنے نہیں دیتا تھا۔ آخر میں انجام یہی بنا، کہا کہ وہ دریائے نیل میں غرق ہو گئے۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے سامنے ایک واقعہ آیا، تو یہ آیت جب آئی کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا، تو عمر کہنے لگے صبر کرو میں بھی آتا ہوں۔ عمر بن عبد العزیز جو ہیں گئے، جا کر ایک تھیلا لے کر آئے، تھیلے کو کھولا تو اس میں چاندی تھی، جب دیکھا تو پتھر تھا، وہ حیران ہو گئے، کہا کہ یہ چاندی نما پتھر۔ عمر بن عزیز کہنے لگے ارے یہ وہ پتھر ہیں جب بددعا کی تھی، فرعون کی ہر چیز، فصل بھی پتھر ہو گئی، سونا بھی پتھر ہو گیا، چاندی بھی پتھر ہو گئی، دل بھی پتھر ہو گئے۔ جب کسی پر شکاوت غالب آتی ہے نا، جب بدبختی غالب آتی ہے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پھر مومن نہیں ہوتا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔